ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المنافقون کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اہل ایمان کا سرپرست ہے، اہل ایمان کا دوست ہے، اور جس کا اللہ سرپرست ہو جائے تو دیکھیں پھر اس کی کیا خوش قسمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر خواہ انسانوں کا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا احساس اگر ہمیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ اگر احساس ہمارے اندر رہے تو ہم پھر اس کی بھرپور اطاعت اور بندگی کی طرف مائل رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، بڑی نعمتیں ہیں مال بھی اور اولاد بھی، لیکن اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کی محبت پر غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری سے دور ہو جائے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو بھول جائے، تو پھر یہ دونوں چیزیں کس چیز سے دوچار کریں گی؟ فرمایا فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ خسارے دوچار ہو جائے گا۔ اور خسارہ جسے اللہ خسارہ کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ تو یہ تو دو چیزیں اللہ نے خاص طور پر بیان کر دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہی ہمارے لیے خسارے والی چیز ہے۔ تو ان دونوں کے حوالوں سے توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ خسارہ ایسی چیز ہے جسے انسان کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اللہ سے غافل نہ ہونا، جیسے کہ ابھی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ سے بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی حیثیت کا تعین کر کے رکھے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں رہے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر تو وہ طرح طرح کے معبودوں کو اختیار کرے گا، مجرم بنتا چلا جائے گا، اپنی حیثیت کا غلط تعین کر لے گا جب اللہ سے غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ مال اور یہ اولاد جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو تم ایک بڑے خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یعنی انسان ہر لمحے اس بات کا احساس رکھے کہ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، بلکہ ایک غلام کی حیثیت سے ہے، اور وہ غلام کس کا ہے؟ اپنے خالق کا ہے۔ تو اللہ مالک ہے اور ساری مخلوق اس کی بندگی میں ہے، ہر مخلوق اپنے اس حساب کے مطابق کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ گائے بھینس بھیڑ بکریاں، ان کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔
کوئی بااختیار نہیں ہے، انسان کو بااختیار بنایا ہے، اس لیے اپنے اختیار کو ایسے استعمال کرے جیسے غلام اپنے مالک کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو یہ چیز خسارے سے بچانے والی ہے۔ اور پھر مال کے حوالے سے کہ وہ انفقوا مما رزقناکم، اور جو رزق ہم نے دیا ہے، دیکھیں احساس کیسے دلایا، جو رزق ہم نے دیا ہے تمہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دیکھو وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ جانے کس وقت وہ واپس لے لے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے دیا ہے، نہ جانے کتنے عرصے کے لیے ہمیں دیا ہے، کب وہ واپس لے لے۔ اور ہمارے تجربے میں ہے یہ بات، کتنے لوگ ہیں امیر کبیر ہوتے ہیں اور پھر کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو رزق ہم نے تم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ یعنی موت تو بہرحال برحق ہے، آنی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے، یعنی پھر تمہیں اختیار نہیں رہے گا، اب تم زندہ ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، جو مال جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر جب موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ یہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ قریب، یعنی تھوڑی سی اور مجھے مہلت دی ہوتی تو میں کیا کرتا، فَأَصَدَّقَ، میں صدقہ کرتا تیرے راستے میں۔ صدقہ صدق سے ہے، سچائی، یعنی جب کوئی بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں یہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ مجھے اس سے نہ جانے کتنے گنا بڑھا چڑھا کر مجھے واپس کیا جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے جب انسان اپنے مال کو خرچ کر کے، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو پھر جب موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ یہ آرزو کرے کہ پروردگار کیوں نہ تو نے مجھے کچھ اور تھوڑی سی مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں شمار ہو جاتا میں۔ تو بھئی جب مہلت عمل اللہ نے دے رکھی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک اور مقام پر فرمایا لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے بخشا ہوا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جمع کر کر کے نہ رکھیں۔ اور یہ موت بہرحال ہر شخص اس کا قائل ہے کہ یہ موت برحق ہے، آنے والی ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آن لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم اپنے آپ کو قلعہ بند کیوں نہ کر لو، قلعوں میں بند کیوں نہ کر لو اپنے آپ کو، موت بہرحال آ کر رہے گی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ رات دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا پھر اس کو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یہ بھی احساس رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر جتنا مضبوط ہوگا ہم اپنے اعمال کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط ہو جائیں گے کہ اللہ باخبر ہے ہمارے اعمال سے، اور پھر باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھے گا، یعنی ایک وقت آئے گا جب ہمیں اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو جواب دہی کا احساس ہی انسان کو صحیح، وہ کہتے ہیں نا، ٹریک پر رکھتا ہے، صحیح راستے پر رکھتا ہے، اس سے وہ انحراف نہیں کرتا، پھر بچ کے رکھتا ہے۔ تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو
پیش نظر رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔